جو جملہ کہہ کر بات آگے بڑھاتا ہوں کر رہے ادھر کہ جتنا نقصان اپنوں منافقین نے پہنچایا، خدا کی قسم کفار نے اتنے اسلام کو نقصان دیا. اور قرآن مجید سورۃ توبہ، خدا کی قسم آج بھی سورۃ توبہ ان ملت کفریہ کے لیے ایک برہنہ شمشیر کی مانند ہے. سورۃ توبہ کو جب پڑھتے ہیں ان پر لذت طاری ہو جاتا ہے. کئی دفعہ برطانیہ کے وزیر اعظم بلکہ وکٹوریہ کے زمانے کا، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، غالباً یہ 1925 کی بات میں کر رہا ہوں تاریخ. اس وقت مل کے وکٹوریہ کا زمانہ تھا برطانیہ کا، اس کے وزیر اعظم کا وزیر اعظم گلیڈسٹون، یہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا. 1925 کی بات ہے. اس نے اسمبلی میں آ کر کہا، مسلمانوں تم اس قرآن سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دو، اگر ہم جانے یا قرآن جانے. اگر نہیں کر سکتے، تمہارا ایمان ہے، دین ہے قرآن، تو پھر اتنے تو کرو، سورہ توبہ کو قرآن سے نکال. یہ سورہ توبہ ہمارے اوپر ایک ننگی تلوار لٹک رہی. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم پہ گرا، ابھی ہم پہ. سورہ توبہ میں اللہ نے یہ فرما دیا، غضبناک کہ ملت کفر یہ کچھ بھی نہیں، ان کا حیثیت کچھ بھی نہیں. اصل خطرہ مسلمانوں جو تم کو ہے منافقین سے، جو کہلاتے اپنے ہیں کام ان کے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، دین کو بھی. اور اللہ پاک اس قدر غضبناک ہے، اس قدر غضبناک ہے قرآن مجید میں منافق پہ کہ اس قدر غضبناک اللہ کسی کافر پہ بھی نہیں. ما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے، کفار بھی اس سے اوپر کے طبقے. منافق کو اللہ انتہائی سخت ترین جہنم کے عذاب میں رکھے گا، فی الدرک الاسفل من النار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی جنازہ پڑھا دیا، اللہ عمر کہتے ہو عمر کو کھول دیا. یہی ہفتہ ان کی شہادت تھا. اس عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا تھا اور پھر آگے بڑھنا. یہ جملے کہہ کر پھر آگے چل کر اس کو واقعہ سنا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخلص صحابی جو اسی کا بیٹا تھا، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی، یہ عبداللہ ابن عبداللہ کا والد تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کا بیٹا بھی عبداللہ نام تھا. وہ انتہائی مخلص صحابی تھا. جب یہ مرنے لگا ابن ابی منافقین رئیس المنافقین، جس نے قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ کی، تکلیف کی، پریشان ہے، اور یقین ہو گئی کہ میں مر گیا. تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، جب میں مر جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤں، ان سے کہنا کہ آپ قمیص جو آپ نے پہن رکھنے اللہ کے رسول، وہ اتار کر مجھے دے دے تاکہ میری والد کی کفن بن جائے تیرے قمیص سے. اور میری والد کی دوسری وصیت تھی کہ میرے جنازے بھی آپ پڑھا. جب یہ مر گیا عبداللہ مخلص صحابی، اسی کا بیٹا آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی یہ وصیت، میری والد کی یہ وصیت. کہتے بیٹے نے اپنی باپ سے کہا، ابا جان تیری منافقت نے کچھ چھوڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص تمہیں دینے بطور کفن کے،
اور جنازے میں حضرت تیرا پڑا ہے، تو نے کچھ چھوڑا ہے؟ والد کا ایک جملہ تھا، کہا بیٹے عبداللہ میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کے رسول کی رحمت کو بڑی گزار آپ کے جب وہ مر گیا آیا میرے والد نے یہ کہا دوسرا اچانک سب ہوتا ہے کافی گھر سے قمیص مبارک منگوایا، وہ پہنا، جو قمیص آپ نے پہن رکھا تھا وہ دے دیا، لے جاؤ اپنی والد اصل میں حضور عبداللہ ابن ابی کا ایک احسان یاد آیا، ایک احسان بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چاہا کہ اس احسان کا جواب بھی اسی دنیا میں مل جائے۔ جس وقت حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے بدر کے موقع پر، جب وہ جنگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا جنگ کی قیدی بن کر کفار کی طرف سے آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کو دیکھا کہ بدل پر جو قمیص تھا وہ جگہ جگہ سے پڑ گیا، ایک اس وقت چچا کفار کی طرف سے جنگ کی قیدی بن کر آیا تھا، دوسرا حضرت عباس جو حسن کے چچا تھے وہ کافی بڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اطلاع بھجوائی، بھائی کسی کا قد اتنا ہے جیسے حضرت عباس کا قدر یہ قد ہے کہ کوئی اپنی گھر سے قمیص لے آئے تاکہ میں اپنے چچا کو پہنا دوں، جو جنگ کی قیدی بن کر آیا۔ پورے مدینے میں کسی کا قد اتنا بڑا نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین تھا، اس کا قد عبداللہ حضرت عباس کے قد کے برابر تھا، تو اس نے اطلاع بھجوائی میں بیچ دوں قمیص، نہ چاہتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ چچا کو وہ قمیص بہت زیادہ پڑ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھجوا دو، اس نے بھجوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص ابن ابی رئیس المنافقین کی طرف سے آیا تھا وہ اٹھا کر اپنی چچا حضرت عباس کو پہنا۔ اب یہ ایک احسان تھا ابن ابی رئیس المنافقین کا کہ دیکھو میں نے اپنا قمیص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو دیا ہے۔ وہ جو بدبخت ہوتے ہیں نا، اب کوئی احسان کیا ہوگا کیا کہتے ہیں اچھا 20 سنوں میں ہوگی تو یعنی میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے اور تم میرے سامنے کیوں کی باتیں کر رہے ہو؟ بھول گئے تمہارے گھر میں نمک نہیں تھا میں نے نمک دیا، یہ بھی احسان کے طور پر جتاتے ہیں۔ تم اس موقع تو حیت کی پلانی وقت اس کا 10 روپے پکا کے مادر کرے بتا تمہارا سمرے احسانات کی 200 ماتر ہونے دے 10 روپے بھی ورکڑی ہوتی بتا کہ احسان اور بارکار کی 10 روپے دیا ہوگا وہ بھی احسان۔ یہی حال میری سنوں کہ دیکھو کسی کی کبھی سراخ نہیں ہے، میں نے کبھی کیا تھا کیا ہو حضور پر احسان کرتا کیوں؟ یہ ایک احسان اس بدبخت کا یا احسان سمجھ لیجیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جتاتا تھا۔ اب جب اس نے قمیص کا مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کو قمیص یاد آیا، فرمایا لے جاؤ میرے لیے قمیص پہنا دو تاکہ اس احسان کا بدل بھی اتر جائے دنیا۔ اس کے بیٹے سے کہا جو جنازے کی تیاری کیا، جب جنازہ تیار ہو جائے آؤں گا پڑھاؤں گا۔ بارہ جو کفرام مچے ہے صحابہ اکرام میں ازواج مطہرات کے حجروں میں وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کوئی بھی ہمت نہیں کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رو کے یا رسول اللہ ابن ابی کو آپ نہیں پہچانتے، کتنا دکھ پہنچایا آپ کو، کتنا تکلیف پہنچایا، حضرت عائشہ کو کتنا رلایا اس بدبخت نے، یا رسول اللہ آپ اس کی تمام جرائم بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا جو سامنے آیا؟ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔
کسی کی عمر سے کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ آپ اس کی تمام وہ جو اس بدبخت نے مسلمانوں کو دکھ پہنچایا آپ اس کے وہ دکھ اور درد بھول گئے. حضور نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو, اس وقت میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جنازہ پڑھایا. غضب میں ڈوبا ہوا جواب اللہ کی طرف سے آیا اے میرے حبیب ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انهم کفروا باللہ وبرسولہ وماتوا وهم فاسقون. اے میرے حبیب جو ہو گیا سو ہو گیا, جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ تجھے اجازت نہیں. خواہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو لیکن منافق ہو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہے. جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے, اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں. یہ اس حالت میں دنیا سے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا, یہ کافر بن کر. اے میرے حبیب یہ تو ایک جنازہ تھا, استغفر لہم او لا تستغفر لہم. آپ نے ایک جنازہ پڑھایا, آپ پڑھائیں جنازہ یا نہ پڑھائیں, ان تستغفر اس لیے کہ جنازہ اللہ سے مردے کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں, اس لیے اللہ نے جنازے کو یہاں استغفار کی لفظ سے یاد کیا. استغفر لہم, اے میرے حبیب آپ ان کا جنازہ پڑھائیں او لا تستغفر لہم یا نہ پڑھائیں. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ نے اس کو نہیں بخشا. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ. اے میرے حبیب اگر 70 مرتبہ کہ آپ ان جیسے منافقین کا نماز جنازہ پڑھائیں اللہ نے ان کو بھی معاف کیا. اللہ کتنے غضبناک کے